والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کے دن جو کلمات میں نے کہے ہیں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے ہیں وہ بہترین کلمات ہیں، اور 9 ذی الحجہ کی بہترین دعا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آج کے دن کا سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین دعا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہی کلمات کہے ہیں، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے دنیا میں انہوں نے بھی یہ کلمات کہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی اہمیت اس امت میں نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی تھی، کیونکہ وہ بھی انہی کلمات کو ادا کرتے تھے جو رسول کریم علیہ السلام نے پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہمیں بھی آج کے دن ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک عظیم دن ہے، اس جیسا دن پورے سال میں کوئی نہیں ہے، سب سے اہمیت۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری گردنیں بھی اللہ تعالی آج کے دن جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کامیابی قرار دیا ہے۔ کوشش کرے، سلف صالحین اپنی دعائیں 9 ذی الحجہ کے دن روک کے رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جس نے بھی خلوص کے ساتھ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا تھا۔ ہمیں بیماریاں ہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، جو بھی مسئلہ ہے آج کے دن اللہ کے حضور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوشش کریں آج کے دن سے فائدہ اٹھا لیں، اور جن لوگوں نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ ان کے روزے بھی قبول فرما لے، کیونکہ آج کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال کا اور ایک آئندہ سال جو آئے گا، جو گناہ کیے بھی نہیں اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم دن ہے۔ یہ کل 10 ذی الحجہ ہے، آج سے حجاج کرام آج عرفات چلے گئے، کل وہ مینا میں تھے، اور یہ تکبیرات کا جو سلسلہ با اہتمام جو ہے 9 ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ سلسلہ رہتا ہے، اور ان کو ایام تشریق کہا گیا۔ قربانی کے ٹوٹل 4 دن ہیں، ایک 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس کے علاوہ 3 دن ہیں 11، 12 اور 13، یہ ایام تشریق ہے، کیونکہ تکبیرات کا سلسلہ بھی سب کے ہاں 13 ذی الحجہ تک عصر تک ہے، اور یہی ایام آپ نے ایام اکل و شرب فرمایا، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ حجاج کرام جو تھک گئے، مینا میں گئے، عرفات میں گئے، 10 ذی الحجہ قربانی کی، اب وہ 11، 12، 13 آرام کریں گے، کھائیں پیئیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے مینا میں، اور ہم یہاں جو غیر حاجی ہیں ہم تکبیرات کا سلسلہ یہ تکبیرات پڑھتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت سارا اجر و ثواب حاصل کریں گے۔ قربانی کا افضل جو دن ہے، زیادہ ثواب والا، وہ 10 ذی الحجہ ہے، اور 11، 12، 13 کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آج کے دن جو ہے تلاوت کریں یہ کلمات جو اللہ کے نبی نے سکھلائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کثرت سے انہیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کیونکہ یہ دن قسمت سے ملا ہے، یہ پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی بیماروں کے لیے بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔